أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچے، آپ لوگ کیسے؟ الحمدللہ سبھی لوگ وضو کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اس سال میں بہت کچھ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہ کلاس انشاءاللہ اس امتحان کے پہلے کا آخری کلاس ہے. ہم لوگ تیسرا سبق پڑھ رہے تھے. پہلے دو سبق میں پہلے ارکان ایمان چرچے کیے، 7 باتیں اس میں آئے. پھر اس کے بعد دوسرے سبق میں اللہ پر ایمان لانے کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے. اس کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کے بارے میں ہم لوگ چرچا کر رہے تھے. سبھی کو معلوم ہے فرشتہ کون ہے، اور اس میں سے 10 ملائکے کے نام ہم لوگ پچھلے سال میں ہی پڑھ چکے. اور پچھلے کلاس میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کے ذمہ داریاں بھی پڑھ چکے. حضرت جبریل علیہ السلام کے ذمہ داری کیا تھے؟ انبیاء علیہ السلام کو، مرسلین علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے پیغام پہنچانا. حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ روزی، کھانا، رزق، پانی، بجلی، بارش، یہ سبھی کا انتظام ہے. اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری سور پہ پھونکنا ہے. کتنے مرتبے وہ سور پہ پھونکیں گے؟ 2 مرتبہ پھونکیں گے. اس کے بارے میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے. انشاءاللہ آج کے کلاس میں 3 ملائکے کے ذمہ داریاں پڑھیں گے. پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام. جو زندہ ہوتا ہے وہ وفات پانا ہے. ہم لوگ سبھی لوگ موت پائیں گے کیونکہ ہم لوگ زندہ ہو گئے. کوئی شک نہیں، ہر دن ہم لوگ موت کے قریب بنتے ہی رہتے ہیں. کب مریں گے معلوم نہیں. یہ دنیا سے کب روانہ ہونا ہے معلوم نہیں. کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہمارے اکثر لوگوں کا دادا دادی، نانا نانی انتقال ہو گئے. وہ بھی کچھ زمانے پہلے ہمارے جیسے بچے تھے. انشاءاللہ کچھ دن ہو گئے تو ہم لوگ بھی نوجوان بنیں گے. پھر اس کے بعد بوڑھا بن جائیں گے. اس کے بعد ضرور موت ہو جائیں گے. کبھی اس کے پہلے ہی موت ہو سکتا ہے. اللہ ہمیں بچائے.
جو اچانک جو موت ہوتا ہے، جو ایکسیڈنٹ جو موت ہوتا ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ موت ہونے وقت ہمارے بدن کے اندر ایک روح ہے، ایک روح ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک ملک آئیں گے۔ اس کی ذمہ داری روح کو نکالنا ہے، ہمارے جسد سے روح کو نکالنا ہے۔ وہ ملک کے نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ وہ ملک الموت ہے، موت کا ملائکہ ہے۔ اس کے نام ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ مؤمنوں کے روح پکڑنے کے لیے اچھے صورت میں آئیں گے، اچھے کپڑے پہن کے اچھے صورت میں آئیں گے۔ صرف وہ مرنے والا اس کو دیکھیں گے، دوسرا کوئی نہیں دیکھیں گے۔ اس کے ارد گرد میں، اس کے آس پاس میں بہت لوگ رہیں گے، دوسرے کوئی بھی اس کو نہیں دیکھیں گے، صرف وہ جو مرتے ہیں وہ صرف اس کو دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت ایسے مؤمنوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ پھر جو کافروں کا اور کافر کا روح پکڑنے کے لیے بہت خطرناک صورت میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں گے۔ جو ظالم ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے، اس کے روح پکڑنے کے لیے بھی خطرناک صورتوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام آئیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ملک الموت کی ذمہ داری ہے روح کو نکالنا۔ اس کے بعد روح کو نکالنے بعد سبھی لوگ اس کو غسل کریں گے، اس کے بعد اس کو کفن کریں گے، کپڑے وغیرہ پہنا کے اس کو مسجد لے کے جائیں گے۔ مسجد کے قریب قبرستان رہیں گے، سب مل کے اس کو اس میں دفن کریں گے۔ دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ یا اللہ، سبھی کو ایسے ایک موقع ہو جائیں گے۔ یا اللہ، سبھی کو ایسے ایک موقع ہو جائیں گے۔ تو کچھ لوگ ادھر رہیں گے، اس کے بعد بھی کچھ لوگ ادھر رہیں گے، اس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، دعا کریں گے، پھر واپس ہو جائیں گے۔ سبھی لوگ واپس ہونے بعد وہ قبر میں دو فرشتے آئیں گے۔ وہ قبر میں دو فرشتے آئیں گے مرداروں سے سوال پوچھنے کے لیے، اس سے امتحان لینے کے لیے دو فرشتے آئیں گے۔ ان کے نام ہیں منکر اور نکیر علیہم السلام۔ حضرت منکر علیہ السلام، حضرت نکیر علیہ السلام، ایسے دو ملائکہ آئیں گے۔ وہ لوگ سوال پوچھیں گے، من ربک، تمہارے رب کون ہے؟ ومن نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ وما دینک، تمہارے دین کیا ہے؟ وما قبلتک، تمہارے قبلہ کیا ہے؟ وما امامک، تمہارے امام کون ہے؟ یہ سب کچھ پوچھیں گے۔ اگر مؤمن ہے، اگر ایماندار ہے اور اللہ کے لیے عبادت کرنے والا ہو تو وہ جواب دیں گے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، ومحمد النبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے، والقرآن امامی، قرآن میرا امام ہے، والکعبۃ قبلتی، کعبہ میرے قبلہ ہے، مکۃ المکرمہ کا کعبہ وہ میرا قبلہ ہے۔ اس کے طرف ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو توجہ کر کے اللہ رب العزت کے لیے ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔
والکعبۃ قبلتی والمسلمون اخوانی، مسلمان لوگ میرے بھائی لوگ ہیں، والمسلمات اخواتی، مسلمات ہیں، مسلم عورت لوگ ہیں، وہ میرا بہن ہے، ایسے جواب دیں گے۔ اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ اگر وہ کافر ہو تو، اگر وہ مومن نہیں تو، اگر وہ مسلم نہیں تو حیران ہو جائیں گے سوالوں سے، سوالوں سے وہ ڈریں گے، لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، آپ لوگ کیا پوچھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کے جواب مجھے معلوم نہیں ہے، ادھر سے وہ جواب دیں گے۔ اللہ ہمیں بچائے۔ الحمدللہ آج کے کلاس سے 3 ملائکے کے ذمہ داریاں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام، روح نکالنے کے ذمہ داری ہوتا ہے اس کو، پھر حضرت منکر اور نکیر علیہم السلام، یہ 2 ملائکے کے نام ہیں، ان کے کام کیا ہے؟ دفن کے بعد مرداروں کے پاس جائیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے، اور مومنوں کے پاس وہ لوگ آنے وقت اچھے صورت میں رہیں گے، اور کافروں کے پاس اور ظالموں کے پاس، فاسقوں کے پاس جانے وقت ان کے صورت خطرناک رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم ایک کتاب کھولیں گے، کتاب دیکھیں گے۔ آئیے تیسرا سبق میں آدھا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد جاندار کی روح نکالتے وقت وہ مر جاتا ہے۔ کب ایک انسان مرتا ہے؟ اس کے روح نکالنے وقت۔ روح نکالنے پر مقرر کیا گیا فرشتہ ہے عزرائیل، ملک الموت ہے، موت کا ملائکہ ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ اچھی صورت میں خوشی سے آ کر مومن کی جان نکالتا ہے، اچھی صورت میں آ کے خوشی سے آ کے مومن کے روح نکالتا ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ کافر کی جان دہشت صورت میں آ کر سختی سے نکالتا ہے۔ کافروں کے روح نکالنے وقت وہ خطرناک صورت میں آ کے سختی سے، بہت مشکل سے، درد دے کے کافر کی روح نکالنے کے لیے خطرناک صورت سے آ کے اس کو ڈرا کے اس کے روح پکڑتا ہے۔ اس کے بعد مرداروں کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں، قبر میں 2 فرشتے آئیں گے۔ مرنے بعد، اس کے دفن کرنے بعد، اس کو قبر میں رکھنے بعد، سب لوگ جانے بعد 2 فرشتے آئیں گے۔ دفن کرنا بولے تو کیا مطلب ہے؟ اس کو قبر میں رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھیں گے، اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے، سب کچھ ختم ہونے بعد سبھی لوگ ادھر سے واپس جائیں گے، اس وقت 2 فرشتہ اس کے قبر پہ آئیں گے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان کے نام منکر اور نکیر علیہم السلام ہیں۔ ان کے نام منکر علیہ السلام ہے ایک کے نام، دوسرے کے نام نکیر علیہ السلام ہے۔ وہ میت کو اٹھا کر بٹھائیں گے، وہ قبر پہ، رب، نبی، دین وغیرہ کے بارے میں پوچھیں گے۔ تمہارے رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارے دین کیا ہے؟ سوال ہو جائیں گے۔ ایمانداران سوالوں کا جواب بتا دیتے ہیں، مومن لوگ جواب دیں گے، خوشی سے جواب دیں گے، بنا ڈر کے جواب دیں گے۔ اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے۔ دوسرے لوگ بے ایمانداراں چیخ مارتے ہیں کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، مجھے معلوم نہیں۔ یہ سوال جواب ادھر سے یاد کرنے سے فائدہ نہیں، ادھر سے جواب ملنے کے لیے ہم لوگ مومن بننا ہے، اچھا اعمال کرنا ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنا ہے،
تو ادھر سے ہمیں جواب دے سکتا ہے. یاد کرنے سے فائدہ نہیں ادھر سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صحیح جواب دینے سے جنت کی زندگی دیکھ کر اللہ تعالی ہمیں نعمت کریں. اللہ رب العزت ہمیں نعمت کریں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم لوگ ہمارا سبق ختم کیے. اس کے بعد تدریبات پر آئیں گے. سوال جواب ہمیں چرچا کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ کاپی میں اس کے جوابات لکھیے. مین سوال، پہلا مین سوال ہے، جواب لکھیں. فرسٹ سوال، فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ کون سی چیز سے پیدا کیا ہے بتائیے. فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. نور سے پیدا کیا ہے. دوسرا سوال، حضرت جبریل علیہ السلام کا اہم کام کیا ہے؟ اہم کام کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا؟ جواب کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے اہم کام انبیاء کو وحی پہنچا دینا ہے. انبیاء کو وحی پہنچا دینا ہے. تیسرا سوال، ہوا، کٹک، بجلی وغیرہ پر مقرر کیا گیا فرشتہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. چوتھے سوال، یہ دنیا فنا ہو جائیں گے کب؟ یہ دنیا کب فنا ہو جائیں گے؟ پہلی بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پہ پھونکنے پر یہ دنیا فنا ہو جائیں گے. کون سور پہ پھونکنے وقت؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. پانچواں، دوسری بار سور پھونکنے پر کیا ہوگا؟ کیا ہوتا ہے؟ دوسری بار پھونکنے پر سب مردار جان مل کر اٹھیں گے. جان مل کر سب مردار اٹھیں گے. چھٹا سوال، منکر علیہ السلام اور نکیر علیہ السلام کیا کیا پوچھیں گے؟ کیا کیا پوچھیں گے؟ جواب کیا ہے؟ رب، نبی، دین وغیرہ کے بارے میں پوچھیں گے. ساتواں سوال، چیخ ماریں گے کہ آہ آہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں. ایسے چیخ ماریں گے کون؟ بتائے تھے ہم لوگ، ایمانداران سوالوں کا جواب دیتے ہیں، دوسرے لوگ چیخ مارتے ہیں کہ آہ آہ لا ادری. بے ایمانداراں چیخ ماریں گے. دوسرا، واضح کریں. فرسٹ سوال، ایمانداروں کی جان نکالنے کی صورت، ان کے جان نکالنے کی صورت کیسے ہوتا ہے؟ اچھی صورت میں خوشی سے آ کر ایمانداروں کی جان نکالتا ہے. دوسرا، کافروں کی جان نکالنے کی صورت، دہشت صورت میں آ کر سختی سے کافروں کی جان نکالتا ہے. دہشت صورت میں آ کر سختی سے کافروں کی جان نکالتا ہے. تیسرا مین سوال ہے، لکھیں. یہ سبھی کا جواب لکھنا ہے. اس سبق میں کتنے ملائکے کے، کتنے فرشتوں کے نام پڑھے؟ ٹوٹل 6 ہیں. وہ 6 فرشتوں کے نام لکھیے. پہلے کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام. تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام. چوتھا حضرت عزرائیل علیہ السلام. پانچواں حضرت منکر علیہ السلام. چھٹا حضرت نکیر علیہ السلام. الحمدللہ ہم لوگ 3 سبق ہو گئے. اس کے ساتھ اس کے مشق بھی پڑھ چکے ہیں. انشاءاللہ سبھی لوگ اچھے سے یہ 3 سبق بھی پڑھ کے امتحان کے لیے ریڈی ہو جائیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علی
وسلم. اللهم صل على محمد، یا رب صل علیہ وسلم.